فرماتے ہیں۔ اگر بات درست نہ ہوتی تو نبی اصلاح فرماتے ہیں۔ یہ ایسا ممکن نہیں کہ نبی جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں ان کے سامنے بات ہو غلط ہو اور اس کی اصلاح نہ فرمائیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اصلاح فرمائی نہیں، بلکہ خاموش رہے اور آگے چل پڑے۔ مطلب یہ حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس بات کو درست پایا۔ اب ذرا یہ بات بتائیے کہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی سواری کی پیشاب ایک انسان کی خوشبو سے جو وہ لگاتا ہے اس سے زیادہ خوشبودار ہے، یہ کیا کسی روایت سے ان کو ملی تھی؟ اس کے اوپر کیا کوئی قرآن کی آیت تھی؟ کیا یہ ذرا سوچئے نا، انہوں نے بات کر دی اللہ کی قسم اٹھا کے، نبی نے بھی اس کو درست مانا، لیکن نہ کوئی روایت نہ کوئی آیت۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت صحابہ کرام کو بھی نسبت کا مطلب معلوم تھا، ان کو پتہ تھا کہ سواری ہے، لیکن کس کی سواری ہے؟ وہ سواری جب حضور پاک کی ہے تو اس کے پیشاب کی بھی بو انسان کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اور آج کل ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا روایت کوئی اٹھا کے دیکھیں، نسبت کے لیے کسی اور روایت کی ضرورت نہیں، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ تو حضرات محترم، ایک تو یہ بات، دوسری بات بڑی سیدھی سادھی ہے۔ یہاں علماء موجود ہیں، ذرا کوشش کروں گا گفتگو مختصر ہو۔ اگر ہم میلاد کو دو چار اعتبار سے دیکھیں تو کوئی اعتراض حقیقتاً بنتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اوپر عمل کریں، تو قرآن کے اندر کیا ہمیں نہیں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ؟ ہمیں بتایا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب ذرا بتائیے حضور پاک علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اگر سوال اٹھاتا میں اس سے پوچھوں گا کون سی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ کہے گا ہدایت، کہے گا ہدایت۔ بات سمجھ آتی ہے؟